میرے دوستو، بزرگ اور عزیزو، ارشاد پروردگار ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ ایک علم کلام میں حیات بعد از ممات کا عقیدہ ہے، جس میں بحث ہوتی ہے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو ظاہراً ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اس دنیا سے چلے گئے۔ علم کلام میں اور عقائد کی کتابوں میں بحث ہوتی ہے کہ آیا وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، اور اس میں مختلف فرقے ہیں، اور ان مختلف فرقوں کے مختلف عقائد ہیں، اور پھر وہاں علم کلام میں انہیں مماتی اور حیاتی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مر گئے انہیں مماتی کہا جاتا ہے، اور جو اس بات کے قائل ہیں کہ وہ زندہ ہیں، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، انہیں حیاتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے ہیں، کچھ مماتی ہیں، کچھ حیاتی ہیں۔ الحمدللہ مکتب اہل بیت میں جتنے علماء کرام ہیں اور انہوں نے علم کلام کے حوالے سے کتابیں تحریر فرمائی ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ہستیاں جن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثلاً کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، تو مکتب اہل بیت میں سارے کے سارے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ زندہ ہیں، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب ان کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، بلکہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ مر گئے ہوتے تو ہم انہیں ماضی کی لفظوں سے یاد کرتے کہ وہ رسول تھے۔ ہم سارے یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کوئی عجیب نظریہ ہے۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں بھائی وہ ختم ہو گئے ہیں، اور خصوصاً وہ حضرات جو حج کی عبادت سے مشرف ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو علی الاعلان لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو مر گئے ہیں، یہ ختم ہو گئے ہیں، اب ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلموا علی انفسہم جاؤ کا، سید الانبیاء کو خطاب ہے
پیغمبر گرامی اسلام کو اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ اگر جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں واستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اللہ نے کہا جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ میرے حبیب کے پاس آ جائیں اور میرا حبیب ان کے لیے طلب مغفرت کرے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں جو اس مطلب پر دلالت کرے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اللہ نے یہ حکم منسوخ کر دیا ہے، اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں توبہ قبول نہیں ہوگی، یہاں سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی آیت اس آیت کے منسوخ ہونے پر بھی دلالت نہیں کرتی، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے قرآن میں نہیں اپنے نبی کے ذریعے سے کسی معصوم کے ذریعے سے یہ حکم پہنچا دیا ہو کہ اب کے بعد یہاں آنے کی ضرورت نہیں، یہاں اب یہ وسیلہ نہیں بنیں گے، اب یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بھائی توجہ، آیت کا منسوخ نہ ہونا، آج تک اس حکم کا باقی رہنا کہ تم گناہ کر کے یہاں آ جاؤ، میرا رسول تمہارے لیے طلب مغفرت کرے، اللہ کو توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، یہ دلیل بین ہے اس بات کی کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن وہ ایسی زندگی رکھتا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔